ایک بار پھر فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے صدائیں دے رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو؟ صلاح الدین ایوبی تم کب آؤ گے؟ آج میری اور آپ کی بہنوں بیٹیوں کی عظمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر اسرائیل نے فلسطین کی مساجد میں نہاتے مسلمان خواتین، بچوں اور نوجوانوں پر دوران نماز حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ منظر حضرت عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو انسانیوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملتی۔ اگر یہی منظر حضرت خالد بن ولید دیکھ لیتے تو 80 تلواریں توڑ دیتے لیکن آپ کا خون ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اگر یہی منظر حضرت طلحہ، ابو دجانہ، زرار بن ازور، سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ لیتے تو آج منظر کچھ اور ہوتا۔ یہ تمہارے اسلاف ہیں جنہوں نے راستے چھوڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو تمام مسلمان اس درد کو محسوس کریں جیسے ایک جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن صد افسوس 2 ارب مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے ابابیل آئیں اور 90 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ اگر جذبہ ایمانی ہو تو 313 کا لشکر بھاری ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو 57 ممالک کا اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے طے ہو کر لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت خالد بن ولید نے وقت کے سپر پاور کے سامنے چند ہزار کا لشکر اتار دیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا۔ احد میں امیر حمزہ اور کربلا میں امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ تیغ و بیر عزت دین و است بس، مقصد حفظ و آئین و است بس۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ و خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مر جائیں گے صنم پتھر کے۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے خوگر ہیں، امت باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ تمہارا شیرازہ بکھر رہا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اب قیام کا وقت ہے، سجود کا وقت نہیں ہے، اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہاری بہنیں پکار رہی ہیں، اپنے بیت المقدس کے لیے لڑو، اٹھو۔